معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سماعت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہ تھی۔ کتب میں لکھا ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بانجھ تھیں۔ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت ہاجرہ سے نکاح فرما لیں، ہو سکتا ہے ان کے بطن سے اولاد ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ سے نکاح فرما لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت دی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی، اور ان کی ولادت حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت سے 13 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس حساب سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 99 سال تھی۔ پھر حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رشک ہوا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ کر آئیں جہاں بے آب و گیا میدان اور خشک پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک توشادان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فریاد کی کہ اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ غمخوار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا اللہ کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، اس شہر کو امان والا کر دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔ اے میرے رب، بے شک بتوں سے بہت لوگ بہکا دیے گئے ہیں، تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے کے بعد ملک شام واپس چلے گئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش اور جستجو میں 7 چکر صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے لگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے لوگ صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں، یعنی 7 چکر لگاتے ہیں۔ بہرحال پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہے تھے، یہاں تک کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ جس کا نام زمزم ہے نمودار ہوا۔ اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلدی نہ کرتیں تو زمزم ایک بہنے والا دریا ہوتا۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کے بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے کہ وہ بچہ جس کو بڑی بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا کہ ابراہیم تم اپنے پیارے فرزند اور اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال کر وادی بطحا کی اس سنسان جگہ پر لے جا کر چھوڑ آؤ جہاں سر چھپانے کو درخت کا پتا اور پیاس بجھانے کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی غمخوار ہے، دوسرا کوئی انسان ہوتا تو شاید اس کے تصور ہی سے اس کے سینے میں دل دھڑکنے لگتا بلکہ شدت غم سے پھٹ جاتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا یہ حکم سن کر فکر مند نہیں ہوئے، نہ ایک لمحہ کے لیے سوچ و بچار میں پڑے، نہ رنج و غم سے نڈال ہوئے، بلکہ فوراً ہی اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر ملک شام سے سرزمین مکہ میں چلے گئے اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر ملک شام چلے آئے۔ اللہ اکبر! اس جذبہ اطاعت شعاری اور جوش فرما برداری پر ہماری جان قربان۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں ان کی مقبولیت اور رزق کے لیے جو دعائیں مانگی، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا اور ان کے لیے دعائیں مانگنا یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے، جس پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنا ہماری صلاح و فلاح دارین کا ذریعہ ہے۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس شہر کو، اس جگہ کو آباد فرما، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور قبیلہ جرہم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے ایک پرندہ دیکھا تو انہیں تعجب ہوا کہ بیابان میں پرندہ کیسا، شاید کہیں چشمہ نمودار ہوا ہو۔ جستجو کی تو دیکھا کہ چشمہ زمزم شریف میں پانی ہے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی، انہوں نے اس شرط سے اجازت دے دی کہ پانی میں تمہارا حق نہ ہوگا تو اور وہ لوگ وہاں رہ سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وقتاً فوقتاً براق پر سوار ہو کر وہاں تشریف لاتے رہے، اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے سے ملاقات کرتے رہے۔ معزز سامعین، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال کی ہوئی، اور ایک قول پر ہے کہ عمر مبارک آپ کی 7 سال ہوئی، جس کو قرآن مجید میں یوں تعبیر کیا گیا ہے فلما بلغ معہ السعی، یعنی پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 8 ذو الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صبح 8 ذو الحجہ کے دن آپ سوچ و بچار کرتے رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یا نہیں، اس لیے اس دن کو یوم ترویہ یعنی سوچ و بچار کا دن کہتے ہیں۔ اگلی رات 9 ذی الحجہ کی رات پھر یہی خواب دیکھا تو صبح اٹھے تو پہچان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی وجہ سے 9 ذی الحجہ کے دن کو یوم عرفہ یعنی پہچان کا دن کہتے ہیں۔ اگلی رات 10 ذی الحجہ کی رات پھر یہی خواب دیکھا، صبح اٹھے تو بیٹے کو نہر یعنی ذبح کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اسی وجہ سے اس دن کو یوم نہر یعنی ذبح کرنے کا دن کہتے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب ملک شام میں دیکھا تھا۔ خواب دیکھنے کے بعد براق پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر دو کہ دعوت اللہ میں جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کو تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی لی اور بیٹے کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو شیطان نے قسم اٹھائی کہ بخدا میں آل ابراہیم میں سے کسی ایک کو فتنے میں ضرور ڈالوں گا۔ چنانچہ وہ انسانی شکل میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے پاس گیا اور کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ جواب دیا نہیں۔ شیطان کہنے لگا وہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا بھلا وہ اسے کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان نے جواب دیا کہ ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے انہیں اس کا حکم دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر انہیں رب نے حکم دیا ہے جب تو اچھی بات ہے،
کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کریں گے۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر بیٹے کے پاس آیا جو اپنے والد کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ جواب دیا نہیں۔ شیطان کہنے لگا وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ فرمایا بھلا وہ مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان کہنے لگا ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے انہیں اس کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو وہ ضرور کریں، رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ شیطان یہاں سے بھی مایوس ہو کر جلدی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آیا اور کہنے لگا بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ میرا گمان ہے کہ شیطان نے تمہارے خواب میں آ کر کہیں تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے، تو آپ نے فرمایا مجھ سے دور ہو جا اے اللہ کے دشمن، اللہ کی قسم میں اپنے رب کا حکم ضرور پورا کروں گا۔ تو شیطان ملعون ان بزرگ ہستیوں کو نہ ورغلا سکا۔ معزز سامعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا تو جب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان نے جمرۃ العقبہ کے پاس رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد جمرۃ الوسطیٰ کے پاس رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ بھاگ گیا۔ پھر جمرۃ الاخری کے پاس رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ بھاگ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا۔ آج بھی حاجی اس سنت ابراہیمیہ پر عمل کرتے ہوئے شیطان کو 3 مقامات پر 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس پر حاجی عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کے میدان میں پہنچے تو انہیں آنے کا مقصد بیان کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، یعنی تیرے ذبح کا انتظام کر رہا ہوں، اور انبیاء علیہ السلام کی خواب حق ہوتی ہے اور ان کے افعال حکم الہی ہوا کرتے ہیں۔ اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ یہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ فرزند کو ذبح سے وحشت نہ ہو اور اطاعت امر الہی کے لیے وہ برغبت تیار ہو۔ چنانچہ اس فرزند ارجمند نے رضا الہی پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کیا۔ فرما بردار بیٹے نے کیا ہی خوب جواب دیا، کہا اے میرے باپ آپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، اللہ نے چاہا تو قریب آپ مجھے صابر پائیں گے۔ معزز سامعین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چند گزارشات کی۔ عرض کیا اے میرے والد محترم مجھے پہلے رسی میں اچھی طرح باندھ لیجئے تاکہ میں مضطرب نہ ہو جاؤں، تڑپنے نہ لگوں اور اس سے کہیں میرا اجر کم نہ ہو جائے۔ اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچائیں کہ ان پر میرے خون کے چھینٹے نہ پڑیں کہ جب میری والدہ خون آلودہ کپڑوں کو دیکھیں گی تو وہ غم زدہ ہوں گی۔ چھری کو خوب تیز کر لیجئے اور جلدی سے میرے گلے پر پھیر دیجئے تاکہ اس کی برداشت مجھ پر آسان ہو جائے، کیونکہ موت شدید اور سخت ہے۔ اس کے بعد کہا میری امی کو میرا سلام پہنچا دیجئے گا۔ پھر عرض کی اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو میری قمیض امی کو دے دیجئے گا، ہو سکتا ہے یہ چیز ان پر میرا معاملہ آسان کر دے، انہیں اس سے تسکین ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے اللہ کا حکم پورا کرنے میں تو میرا بہترین مددگار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو گلے لگا لیا، بوسہ دیا، بیٹے کو باندھا اور دونوں بے اختیار رونے لگے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے عرض کیا والد محترم میرا چہرہ نیچے کر دیجئے، کیونکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو آپ کو مجھ پر رحم آئے گا اور یہ بات آپ کے اور اللہ کے حکم کے درمیان حائل ہوگی۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر چھری ان کی گردن پر رکھ دی۔ معزز سامعین، ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تانبے کا ٹکڑا درمیان میں حائل ہو گیا، جس کی وجہ سے چھری نے عمل نہیں کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چہرہ نیچے کر کے لٹایا اور گدی سے یعنی گردن پر چھری چلائی، تب بھی چھری نے عمل۔ اس وقت ندا آئی اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو بیٹا تو ذبح نہ ہوا تھا، اس کی جگہ مینڈا موجود تھا۔ معزز سامعین، یہ وہ سنت ابراہیمی ہے جسے آج بھی مسلمان ادا کرتے ہیں اور 10 ذو الحجہ کو جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔